آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے تو دیے مثال کے طور پہ، جب آپ بیمار ہو گئے آخری دنوں میں تو آپ نے اپنی جگہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر فرمایا۔ بیمار تھے، عائشہ سے فرمایا کہ جاؤ اپنے والد کو کہو کہ نماز پڑھائیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ حضرت عمر کو کہیں نماز پڑھانے کے لیے۔ آپ نے 2-3 بار کہا، لیکن انہوں نے ہر دفعہ یہی کہا کہ آپ حضرت عمر کو کہیں۔ آپ کو اس پر غصہ آیا کہ میری بات کیوں نہیں مان رہی ہو، جب میں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر کو کہو۔ تو پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نمازیں پڑھانی شروع کی، اور کل 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انہوں نے پڑھائیں۔ آپ کا وصال پیر کو ہوا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو اس پر تیار نہیں ہو رہی تھیں، اس کی وجہ بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وجہ بھانپ لی تھی، اور آپ نے پھر فرمایا تھا کہ تم جو ہو وہ یوسف علیہ السلام کی جو عورتیں تھیں ان کی طرح تم یہ بات کر رہی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہوئی تو تھے تو ایک غلام، تو اس کی جو سہیلیاں تھیں، اب وہ تھی بالکل وزیر اعظم کی بیوی، تو اس کی جو سہیلیاں تھیں وہ بھی مختلف وزراء کی بیویاں تھیں۔ انہوں نے طعنے دیے کہ تو اپنی حیثیت دیکھ، ایک وزیر اعظم کی بیوی ہے اور ایک معمولی درجے کے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ تو اب زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے یہ باور کرانے کے لیے کہ میں فریفتہ ہوں کیوں تھی، اس مقصد کے لیے اس نے کیا کیا، ایک دعوت کا اہتمام کیا، اپنی سہیلیوں کو اس میں دعوت دی، ان کے سامنے مختلف قسم کے فروٹ رکھے، چھریاں دے دیں، اور کسی بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے کمرے میں تھے، ان کو بلوایا۔ اب وہ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے، اب ان کے ہاتھ میں چھری اور وہ فروٹ کاٹنے کے لیے تیار، اب وہ فروٹ پہ چلانے لگیں، تو اتنے میں جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے اور ان کا حسن دیکھا تو وہ عورتیں ایسی حواس باختہ ہو گئیں، ان کے ہوش اڑ گئے کہ انہوں نے بجائے اس پھل کے اوپر چھری چلانے کے ہاتھ پہ چلا دی، ہاتھ کٹ گئے۔ اور یہ مقصد تھا زلیخا کا کہ وہ جب اپنی آنکھوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کو دیکھیں گی تو خود سمجھ جائیں گی کہ میں فریفتہ کیوں ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے موقع پر میں نے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، مختلف نبیوں سے مختلف آسمانوں میں ملاقات ہوئی۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا حسن اللہ نے دنیا میں تقسیم کیا۔ تو فرمایا کہ یہ بات یعنی زلیخا کے دل میں کچھ تھی اور وہ ظاہر کچھ اور کر رہی تھی۔ دل میں یہ تھا کہ جب وہ حسن کو دیکھیں گی تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کیا وجہ ہے، اور ظاہر یہ کیا کہ بھئی کسی بہانے سے بلا رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی، تمہارے دل میں کچھ ہے، ظاہر کچھ کر رہی ہو۔ ظاہر میں تو تم کہہ رہی ہو کہ ابو بکر میرے والد جو ہیں انتہائی نرم دل ہیں، اور جب وہ نماز پڑھانے کھڑے ہوں گے تو ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا سوچ کے ہو سکتا ہے ان سے نماز ہی نہ پڑھائی جائے۔ لیکن حقیقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود ہی بتایا کہ میری وجہ منع کرنے کی یہ تھی کہ اگر میرے والد نماز پڑھائیں گے اور اس اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو بیماری ہوئی تو اس وقت اندیشے تو ظاہر کر رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کو دیکھ کر فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری آپ کی جان لے گی، یعنی اس میں آپ نہیں بچیں گے، اور فرمایا کہ میں عبد المطلب کے خاندان والوں کے مرنے کے آثار پہچان لیتا ہوں کہ ان کے خاندان میں جب اس کی موت والی بیماری آتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بیماری میں وہ جائے گا دنیا سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ویسے ہی بیماری کے آثار ہیں دیکھ رہا ہوں، اور یقیناً اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی میں موت آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوچا یہ تھا کہ اگر اس اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں یہ آئے گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نماز پڑھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو میرے والد پر بات آ جائے گی کہ دیکھو یہ جانماز پر مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، گویا کہ انہوں نے اس جگہ کو سنبھال لیا، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ تو جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے اسی کے مطابق انسان کی موت آتی ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس قسم کا وہم پیدا ہوگا، تو میں نہیں چاہتی کہ میرے والد کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں یہ وہم پیدا ہو، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوں، میرے والد جانماز پہ نہ کھڑے ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے، فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہی نماز پڑھائے گا، کوئی اور نماز نہیں پڑھائے گا۔ تو اس طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے مقدر میں لکھی ہے۔ مسجد نبی کے میں نے بتایا کہ 7 دروازے کھلتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو تھے وہ دونوں طرف تھے، مشرق کی جانب میں بھی لائن سے کمرے تھے، مغرب کی جانب میں بھی لائن سے گھر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا ایک گھر ساتھ تھا، اور ہر ایک کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی تھا،
چند ایک مخصوص اور بھی گھر تھے. تو آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جتنے گھروں کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے ہیں ان تمام دروازوں کو مستقل بند کر دیا جائے، سوائے صدیق اکبر کے مکان کے دروازے کو، اس کو کھلا رکھا جائے. تو یہ بھی اس طرف اشارہ تھا کہ آئندہ چل کے انہوں نے ہی اس جگہ کو سنبھالنا ہے. تو یہ جو انتخاب ہوا ہے یہ لوگوں کے دلوں میں اللہ بات ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے انتخاب تھا، لوگوں کے دلوں میں خود یہ بات ڈال دی اللہ تعالیٰ نے کہ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی اس کے سب سے زیادہ اہل ہیں.